اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. پیارے ویورز، جیسے کہ ہمارا پچھلا درس جو تھا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، جس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ابتدائی مرحلہ جانا تھا اور کیسے اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا. تو وہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی. آج کا ہمارا سبق بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بلکہ نہایت ہی سبق آموز ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس سے. آج کی سٹوری بھی آدم علیہ السلام کی ہی ہے. ان آیتوں میں پھر سے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا تضاد ہے کہ پچھلے درس میں آدم علیہ السلام کا مقابلہ جو تھا مینس ان کا آمنا سامنا فرشتوں سے تھا. یہاں پہ ایک جن سے ہے، اور وہ جن کون؟ وہ شیطان. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے. اچھا دوستوں، پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ شیطان جو ہے اس کے کئی نام مینشن ہیں، اور جب وہ آسمانوں پہ ہوتا تھا پہلے تو اس وقت اس کا نام تھا عزازیل. لیکن بعد میں جب وہ گناہ کا مرتکب ہوا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر تب سے وہ ابلیس کہلایا جانے لگا. ابلیس ایک عربک ورڈ بلاسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا. شیطان کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہے. یہاں پہ شیطان کا ذکر ہے. ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شیطان اصل میں ایک جن ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال پہلے فرشتوں اور جنات کو پیدا کر دیا تھا. فرشتوں کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فرشتے بالکل ہی معصوم ہیں اور وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، جبکہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی زمین و آسمان تخلیق کر لیے تھے، اور جیسے کہ بتا دیا تھا کہ اس میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پہلے سے پیدا فرما دیا تھا. تو اس وقت جنات جو تھے وہ زمین پہ آ کے رہنے لگے تھے. اوپر نیچے ہوتے تھے، مینس آسمانوں پہ بھی جاتے، زمین پہ بھی ہوتے. لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپس میں فساد کیا، فساد پھیلاتے تھے. مینس ایسے نہیں تھی فرشتوں کی طرح، وہ نہیں تھی کہ ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہیں. وہ ایک دوسرے سے فساد کرتے، لڑتے جھگڑتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے زمین کو جنات سے صاف کر دو. تو آسمان سے بھی وہ بگائے گئے اور زمین پہ بھی ان کو کچھ جنات کو قتل کر دیا گیا. کچھ جنات جو ہیں وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، ویران علاقوں کی طرف بھاگ گئے. پھر ان کو وہی چھوڑ دیا گیا. اب اس میں سے رہ گیا ابلیس. یہ ابلیس ایک عبادت گزار جن تھا، عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا. ابلیس دن رات عبادت کرتا تھا، باقی جنات کی طرف، فساد کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا زیادہ ٹائم عبادت میں گزارنے لگا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، اس میں ساری چیزیں، شجر، حجر، آسمان کو ستاروں سے، چاند سے، مختلف چیزوں سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا، اس کائنات کو، تو ابلیس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا زیادہ عبادت گزار ہوں. فرشتوں کا تو ویسے ہی سارا لنک جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، ادھر ہی عبادت کرتے رہتے. اس زمین کا مالک مجھے ہونا چاہیے، اس زمین کا مالک مجھے ہونا چاہیے. اس کے دل میں یہ ایک خوش خیالی سمجھے، ایک خیال سا تھا کہ یہاں کا مجھے ہی بادشاہ بنایا جانا چاہیے، کیونکہ جنات کا تصرف جو ہے زیادہ تر زمین میں ہے، تو میں بھی ایک جن ہوں تو میں اس کا مالک ہوں گا. اسے یہ خوش خیالی تھی. اس وجہ سے وہ عبادت میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا. مطلب عبادت گزار تو وہ ویسے ہی تھا، لیکن اپنی خوش خیالی میں اور خود کو برتر سمجھنے میں کہ دیکھو باقی جنات کو قتل کیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا، بگایا گیا، اور مجھے کچھ نہیں کہا گیا. سو مینس میرا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے جنات میں سے. اس کو یہ خام خیالی تھی. تو اس میں تکبر آنے لگا. ایک تکبر پیدا ہوا اسے اپنی ہی ذات پہ.
کہ میں باقی جنات کے مقابلے میں کامل ہوں، فرشتوں کی طرح عبادتوں میں لگا ہوں، ایک بہترین اللہ کی مخلوق ہوں. تو اسے یہ خیال آیا. لیکن اس کے بالمقابل جب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، تو یہاں ایک چیلنج جو ہے وہ عزازیل کے سامنے آیا. اب اس نے عبادت میں انتک محنت اور زیادہ شروع کی. اسے لگا کہ یہ تو خاک سے بنا ہوا ہے، ایک پتلا ہے، ایک انسان ہے، اور یہ بھی جنات کی طرف فسادی تو پھیلائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ پیر ہے، یہ چلنا پھرنا چاہتا ہے، اور اسے مطلب یہ بالکل ایک اور ہی مخلوق ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے زمین کا مالک بنایا جائے. اس لیے اس نے عبادت میں دن رات ایک کر دیے اور آدم علیہ السلام کو خود سے کمتر سمجھنے لگا. آگے جا کے کیا ہوا تو وہ پڑھتے ہیں آیتوں میں. آتے اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے. یہاں اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو تم، لآدم، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس، پہ سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کیا ابلیس نے، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس، پہ سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. اچھا، تو کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو جب فرشتوں کو سب چیزوں کی کائنات میں جو کچھ ہے، ذرہ ذرہ، جیسے کہ پہاڑ ہے، درخت ہے، حجر ہے، مختلف چیزیں، حیوانات ہے، نباتات ہے، ان سب چیزوں کے نام جب فرشتوں کو نہیں آتے تھے اور آدم علیہ السلام نے فر سنا دیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عزازیل بہت ہی عبادت گزار تھا، تو وہ تو زمینوں میں بھی ہوتا تھا اور اوپر آسمانوں میں بھی اس کے چکر لگتے تھے، تو اسے بھی بلایا گیا کیونکہ وہ عبادت میں ان کی طرح ایکول تھا. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ایک سبق ہے ہمیں سکھانے کو، ہمیں سمجھانے کو. اللہ تو ہر چیز جانتا ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ شیطان جو ہے یہ مرتد ہو گیا ہے. وہ بھی بتاتی ہوں کہ کیسے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ سب کو بلا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا، ان فرشتوں کو، کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کی اجازت کیوں دی گئی آدم علیہ السلام کو کرنے کی؟ کیونکہ سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنا ماتھا ٹیکنا چاہیے. یہاں کیوں ایک انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ یہ بتاتی جاؤں کہ یہاں پہ یہ سجدہ ربوبیت کا سجدہ نہیں تھا کہ کسی کو اپنا رب مانا جائے، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا. بطور تعظیم کے کہا گیا. جیسے کہ ہمارا کوئی اعلیٰ عہدے پہ کوئی بندہ فائز ہوتا ہے تو اس کے اپنے وہ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں کہ آ کے آپ لوگوں نے اس طرح سے عہد و پیمان کرنے ہیں کہ مطلب فالو کرو گے سارے رولز، یا اسٹیمپ لگوانا یا کچھ. تو اسی طرح یہ ایک قسم کا رول ہی سمجھے. تو یہ تعظیم کا سجدہ تھا، نہ کہ عبادت کے طور پہ. تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرشتوں کو اس وقت اللہ نے دیا. ضرور اس کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہوگی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کو تو پہلے سے ان کی نیتوں کا پتہ تھا، کیونکہ فرشتوں نے بھی تو یہی شروع میں کہا تھا نا کہ انسان کو اے اللہ تو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے ایسے مخلوق کو کہ آگے کہ وہ فساد کرے گا زمین میں. تو ان کو بتلانا تھا کہ آپ سے، فرشتوں سے، یہ انسان جو کہ ایک مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات، زیادہ معزز ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا، عزازیل ابلیس کو وہاں پہ اللہ نے بلایا. تو اللہ کو تو اس کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون،
میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور ایک اور ورس میں ہم نے پڑھا تھا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. تو ادھر تو اللہ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ مجھے تو سب چیزوں کا پتہ ہے. سو ادھر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فرشتوں کو حکم ہوا تاکہ ان کو یہ بتلایا جائے کہ آپ جو سوچ رہے تھے وہ صحیح نہیں. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, سب مخلوقات میں سے بہترین خلق ہے اللہ کی, بہترین تخلیق جو اللہ نے اس دنیا میں کی ہے تو وہ انسان ہے. اور عزازیل کو یہ بتلانا تھا کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے. لیکن کیا ہوا جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا, فسجدوا, تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. عزازیل کا نام ادھر ابلیس کے طور پہ بتایا گیا کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اسے یہاں پہ بھی مایوسی ہوئی کہ دیکھو جس عہدے پہ مجھے ہونا چاہیے تھا وہ انسان کو دیا گیا, تو اس لیے اسے ابلیس کہا گیا. ابلیس نے کیا کیا, سجدہ نہیں کیا اور ابا, انکار کیا اس نے سجدے سے, واستکبارا, اور تکبر کیا اس نے, وکان من الکافرین, اور تھا وہ کافروں میں سے. یہاں اللہ نے صاف اس آیت میں بتا دیا ہے کہ ابلیس پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا. کافر کی تشریح میں شروع میں کر چکی ہوں کہ کافر وہ ہے جو خدا کی ربوبیت کو نہ مانے, خدا کے حکم کو نہ مانے. تو ادھر اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تا وہ نہ ماننے والوں میں سے, تا وہ انکار کرنے والوں میں سے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انکار کرے گا, اس لیے یہیں سے ان کی شروعات رکھ دی اللہ نے. اب کیا ہوا اس کے بعد ایک بہت ہی لمبی سٹوری ہے جو کہ آگے آیتوں میں انشاءاللہ مفصل اس کا ذکر آئے گا. کہ مختصر بتا دی جاؤں کہ اللہ نے شیطان کو اس مجمع سے نکال دیا اور اس سے وہ عہدہ, وہ مقام, وہ عزت اللہ نے لے لی. کس وجہ سے؟ واستکبارا, تکبر کی وجہ سے. اس میں تکبر آ گیا. تکبر کا حق کسی کو بھی نہیں ہے, کبر و غرور کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے. انسان ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو, کسی کو بھی تکبر کا حق نہیں ہے. اس نے تکبر کیا, اس تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہے اور وہ اس مقرب مجمع سے نکال دیا گیا. پھر کیا ہوا, اب آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا گیا, اس کا وجود اللہ نے اس میں روح بھی ڈالی, اسے سب چیزوں کے نام سب ڈیٹیل بھی سمجھائی گئی. پھر ایک بلند مقام بھی اس طرح دیا گیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا اسے سجدہ کرنے کا. تو یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سوچنے کو کہ انسان کتنی بہترین مخلوق ہے اللہ کی. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا. اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تو وہیں پہ جنت میں ہی تھے, ادھر ہی تھے آسمانوں میں, وہاں تو کسی تکلیف یا کسی پرابلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوتی کیونکہ کوئی بھی اس کی طرح نہیں تھا, نہ فرشتے انسان کی طرح ہو سکتے ہیں, نہ ہی جنات, نہ ہی کوئی کچھ اور. تو اسے ایک قسم کی تنہائی محسوس ہونے لگی. اور حدیث میں کچھ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مطلب جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو جب اس کی آنکھوں میں بینائی آئی روح آنے کے بعد, تو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. منہ کی طرف روح اترے تو بولنے کو دل چاہا, پیٹ کی طرف اترا تو کچھ کھانے پینے کو جی چاہا, قدموں کی طرف روح گیا تو اسے چلنے کو دل کیا. تو مطلب یہ انسان کا سانچہ ہی ایسا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, خوشی چاہتا ہے. وہ انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ 24 آورز عبادت میں لگا رہے, کر نہیں سکتا انسان, کیونکہ اس کو ایسے سانچے میں بنایا نہیں گیا ہے. تو آدم علیہ السلام کو عبادت کے علاوہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی چاہیے تھی.
اسے گھومنا تھا، اسے بولنا تھا، اسے سوچنا تھا، اسے سمجھنا تھا، سمجھانا تھا، زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں، اور اس کے لیے اسے ایک پارٹنر چاہیے تھا جو اس کے پاس نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اللہ نے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا. کچھ حدیث میں بیان ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام سوئے تھے، جب جاگے تو ان کے بائیں پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. خیر مختلف اقوال ہیں. تو ہوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس طرح آدم علیہ السلام کے کو ایک انسان پارٹنر ملا، اور یہ بھی نہیں کہ آدم علیہ السلام کو کوئی مرد ملا، ایک عورت ملی، بالکل ایک اپوزٹ انسان. تو اسے خوشی ہوئی، اسے سکون محسوس ہوا. وہ ایک ایسا پارٹنر تھا جس سے وہ بول سکتا تھا، جسے وہ سن سکتا تھا، مل کے کھا پی سکتے تھے، کیونکہ وہ جنت میں تھے نا. تو جنت میں کھانے پینے کی چیزیں تھی، آرام کی جگہ تھی، اور خوشنما منظر تھے. وہ آدم علیہ السلام تو ہر وقت عبادت میں تو نہیں تھا، وہ تو یہ ادھر بھی گھومتا پھرتا تھا. تو اسے ایک فرینڈ چاہیے تھا، ایک دوست چاہیے تھا، تو وہ تو اسے مل گیا. اب اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ایک بہت ہی حسین زندگی اسے ملی. یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کو کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ بہترین رشتہ ہے اس دنیا میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کوئی اور رشتہ شروع میں دے دیتا. اللہ نے کوئی اور رشتہ اسے نہیں دیا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، بلکہ کون سا رشتہ دیا؟ بیوی کا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا معظم رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، ایک عظیم رشتہ. اب کیا ہوا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی. کہاں؟ الجنہ، جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس سے بافراغت، مینس جو چاہو، حیث شئتما، جو کچھ چاہو تم دونوں، جہاں سے بھی چاہو تم دونوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کہا ہم نے اے آدم علیہ السلام رہ تو اور تیری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت، جہاں سے چاہو تم دونوں، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ تم دونوں، سکون سے رہو تم ادھر ہی. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، اور مت قریب جاؤ تم دونوں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. اب کیا ہوا کہ ان دونوں کو اجازت ملی کہ جنت میں رہو، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا سکتے ہو، جہاں جانا ہے، جو انجوائمنٹ کرنی ہے کرو. لیکن ایک آرڈر ہوا تھا انہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر تم گئے فتکونا من الظالمین، پھر ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، مینز ظالموں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ تھا، گندم کا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انگور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ترنج کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انجیر کا درخت تھا. مختلف اقوال ہیں. لیکن اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بس جیسے کہ میں نے ایک بار شروع میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں سمجھایا تھا کہ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہات میں آتی ہیں. مشتبہات والی آیتوں کو ہمیں ماننا چاہیے، اس میں زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہیے. تو ان میں سے ایک یہ جملہ بھی ہم اسی کے زمرے میں شامل کریں گے کہ وہ ایک درخت تھا. کیا درخت تھا؟ جب اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی زیادہ ڈیپلی اس میں نہیں جانا چاہیے. ہاں علماء کے جو اقوال ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی میں بھی شاید ہو، بس اس سے زیادہ ہم نے اس کے بارے میں نہ سوچنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا، باقی جو کرنا ہے کرو. اب
یہ درخت اللہ نے وہاں کیوں پیدا کیا تھا؟ جنت تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے. یہ کیوں؟ تو یہ ان کی آزمائش کی ابتدا تھی. یہاں بھی ایک پوائنٹ سیکھنے کو ہے، وہ یہ کہ انسان ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہتا. اللہ نے اگر خوشی پیدا کی ہے تو ساتھ میں غم بھی پیدا کیا ہے. اللہ نے اگر راحت پیدا کی ہے تو ساتھ میں تکلیف بھی. اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو غم دیا ہے تو غم کے بعد خوشی ضرور آنی ہے. اگر اللہ نے کسی کو کوئی تکلیف، کسی پرابلم میں کسی کو مبتلا کیا ہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد راحت ضرور ہے. کیونکہ اللہ نے جب اپنے پہلے بندے کو، پہلے انسان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہوگا. اب یہ ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس موقع پہ کیا کرتے ہیں. جیسے کہ ادھر بھی آدم علیہ السلام کو صاف طور پہ، آدم نہیں بلکہ حوا علیہ السلام دونوں کو صاف طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو چاہے کرنا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ ان پہ ڈپینڈ تھا. اگر وہ درخت کے قریب نہ جاتے تو شاید جنت اور دنیا دونوں میں ان کا آنا جانا ہوتا. لیکن وہ دونوں گئے، اس کا بھی انجام سامنے کہ پھر ان کو دنیا بھیجا گیا اور ایٹ لاسٹ ہم نے واپس اپنی جگہ جنت جانا ہی ہے. کیا ہوا؟ کیسے وہ دونوں اس درخت کے قریب گئے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا، پھر بہلایا پسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکالا شیطان نے ان دونوں کو اس جگہ، اس جنت سے جو کہ تھے وہ دونوں فی، اس میں. کیا ہوا کہ بعض علماء کے یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان پھر کسی نہ کسی طرح سانپ اور مور کی مدد سے جنت میں انٹر ہو گیا، کیونکہ شیطان کو وہاں سے نکالا گیا تھا. لیکن وہ پھر کیا ہوا کہ وہ سانپ کی شکل میں، مور کی شکل میں، یا ان کے باڈی میں ایڈجسٹ کر کے، کیونکہ وہ جن تھا، ان کے باڈی میں انٹر ہو کے کسی نہ کسی طرح وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب اللہ چاہتا تو انہیں روک سکتا تھا، لیکن یہاں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ درخت تھا ہی ان کے آزمائش کے لیے. تو آزمائش تو تب ہی ہوتی نا کہ جب دشمن آپ کے پاس آئے گا، تو اس لیے اللہ نے اسے رسائی دی. جیسے کہ پچھلی آیت میں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو فرشتوں کے مجمع میں بلایا. سو یہاں ہر چیز سیکھنے سکھانے کو ہی تھی نا، ابتدا تھی. تو اللہ نے اسے کسی نہ کسی طرح مطلب ایک راستہ چھوڑا ہوگا جو وہ انٹر ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ وہ ان دونوں کے پاس آیا، اس نے ان دونوں کو ورغلایا. پہلے شیطان کی باتوں میں حوا علیہ السلام آئی. حوا علیہ السلام نے اس کی بات مانی. شیطان نے اسے کہا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اس درخت کو نہ کھاؤ. اللہ نے ایک قسم کا آپ لوگوں کا امتحان مقصود ہے اللہ کو، کہ دیکھیں آپ لوگوں میں خود اتنی عقل ہے کہ جا کے اس درخت کو کھاؤ، اور اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں مقربین فرشتوں میں سے کے پاس رہو گے. مطلب جو خاص فرشتے تھے نا وہاں پہ رہتے، تم ان کی طرح ہمیشہ اس جنت میں ہو گئے. اور یہ اللہ نے ایک قسم کے تم دونوں پہ یہ بات چھوڑی ہے تاکہ تم اپنے عقل کو استعمال کرو. ایسی باتیں بیلا پسلا کے ان کو راضی کر لیا. تو پہلے حوا علیہ السلام راضی ہوئی، اس نے خود بھی کھایا اور اپنے پارٹنر شوہر آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا. سو یہاں بھی ایک پوائنٹ سمجھنے کو ملتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں ناقص علم ہے. عورت کا ذہن اتنا سپیڈ نہیں ہے اس کا جتنا ایک مرد کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے شیطان کی باتوں میں ایک عورت آئی تھی. حالانکہ حوا علیہ السلام معصوم تھی، اسے تو کچھ بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اس کا تو واسطہ بھی شیطان سے پہلے سے نہیں پڑا تھا، وہ معصوم تھی. لیکن پھر بھی اس کی باتوں میں آ گئی، اور پھر اس کی باتوں کو مان کے آدم علیہ السلام بھی بہک گئے، اس نے بھی وہ درخت کھایا. سو یہاں یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا. جہاں اسے موقع ملتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو،
وہ اپنا وار ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، عالم ہو، حافظ ہو یا کوئی نارمل انسان۔ اس نے کیا کیا، ان دونوں پہ وہ درخت جو کچھ بھی تھا ان کو کھانے پہ آمادہ کیا، پھر ان دونوں نے وہ کھا لیا۔ جب انہوں نے کھایا، پھر مفصل واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گی، اس قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ پھر ان دونوں کی حالت بدل گئی، کیونکہ وہ جنت کے لباس میں تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر باڈی کیسی ہے، ان کا لباس سب سے پہلے اتر گیا، تو دونوں نے بہت شرمندگی فیل کی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی، کیونکہ اس کا تو شیطان سے واسطہ پڑا تھا ایک بار، اور اسے اللہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، گئے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو جب وہ دونوں اس کے قریب گئے، انہوں نے اسے کھایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے اپنا ٹارگٹ ادھر پورا کیا کہ جیسے اسے جنت سے نکالا گیا تھا، اس جگہ سے نکالا گیا تھا، ویسے ہی اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا ان کو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اترو تم، بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر کہ پھر اللہ نے ان کو آرڈر کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، کہ آپ دونوں یہاں سے اترو، کہاں، دنیا کی طرف، اہبتو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کہ آگے ان کی جو آل اولاد ہوگی سب کا پہلا ٹھکانہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے۔ ان سب کو دنیا کی طرف اللہ نے اتارا۔ پھر اللہ نے صاف کہہ دیا کہ بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ یا تو یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی بنی آدم اس دنیا میں آئیں گے، جتنے انسان آئیں گے، سب کے سب کا ایک دشمن ہوگا، عدو ہوگا، اور وہ ہے شیطان۔ کسی کو بھی وہ نہیں بخشے گا، وہ ہر بنی آدم کا، ہر انسان کا وہ دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ میں بھی ان کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آگے آپ لوگوں کی جو اولاد ہوگی، نسل ہوگی، تو ان میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی و عداوت ہوگی۔ اب اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے لائف میں خود ہی وہ صحیح کرنا ہے، جو کہ آگے پھر وہ میسنجرز آئے، گائیڈ کرتے گئے، صحیح راستہ بتلاتے گئے۔ یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، واضح ہے کہ عدو، ایک دشمن تو ہمارا وہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اترو۔ یہ نہیں کہ آدم و حوا ہی صرف اتریں، بلکہ ان کے جو آل اولاد آگے جو نسب آئے گی، سب کے سب پہلا ٹھکانہ ان کا دنیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پیدائش جنت میں ہوگی، جیسے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شروع میں جنت میں رہنے لگے تھے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب پہلے دنیا میں ہی آئیں گے، اور ان کا ایک دشمن بھی ہوگا۔ یا تو آپس میں ہر کوئی نہ کوئی دشمنی، کچھ نہ کچھ ہوتا جو ہے چلتا ہے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یا یہ ہمارا پوشیدہ دشمن جو کہ شیطان ہے۔ پھر کیا ہوا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک مقرر وقت تک۔ یہاں ایک زبردست بات اللہ نے کہی کہ وہ زمین تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں نا، راستے میں ہماری رات آئی تو ہم کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں ایک ٹھکانہ لے لیتے ہیں، کچھ دیر کا وہاں وقفہ کرتے ہیں، اگلے مارننگ کو پھر نکل جاتے ہیں، یا اپنی جو ضرورت ہو پورے کرنے کے بعد جس غرض سے جاتے ہیں اس کو فنش کرنے کے بعد پھر نکل جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی یاد رکھو کہ یہ زمین ہمارے لیے بس ایک ٹھکانہ ہے، ہمارا ابدی گھر نہیں ہے۔ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ساری عمر یہیں رہیں گے، نو، ایک وقت تک ہم یہاں رہیں گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر وقت تک۔ یہ ہمارا ٹھکانہ بھی ہے اور یہاں فائدہ اٹھانا بھی ہے، لیکن ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے ہم ادھر نہیں ہوں گے۔ وَلَكُمْ، اور یہ دیکھیں لکم جمع کا صیغہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صرف آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ لکم جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب سب بنی آدم کے لیے یہ دنیا ٹھکانہ ہے۔ لیکن افسوس ہم نے کیا کیا کہ اس دنیا کو اپنا ابدی گھر سمجھا ہوا ہے۔ یہ ابدی گھر ہمارا نہیں ہے، دائمی گھر نہیں ہے، اس سے کبھی نہ کبھی ہم نے جانا ہی ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں وہ متاعن، اور فائدہ اٹھانا ایک مقرر وقت تک۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات، یہ نہیں کہ دنیا بس تکلیفوں کی آماجگاہ ہے، نو، اس زمین پہ ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں،
ہم پیسے کما سکتے ہیں حلال طریقے سے یوز کر کے، بالکل صحیح ہے، اجازت ہے، ہم انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، ہم خوشیاں کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن صرف غلط راہ سے روکے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس 24 آورس ہم نے عبادت کرنی ہے، نہیں، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی بھی ہمیں پوری طرح اجازت دی گئی ہے، لیکن صحیح طریقے سے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر رجوع ہوا وہ اس پر، یا پھر توبہ کی اس نے اللہ سے انہی آیتوں کے ذریعے سے۔ اچھا، یہ کیا یا ایک اور مین بات کہ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف تو اتارا تو گیا، لیکن ساتھ میں ایک جگہ پہ نہیں، ان کو ایک وہ درخت جو کچھ بھی تھا اس کے کھانے کی اتنی سزا ملی کہ وہ جنت سے بھی نکالے گئے، جنت کے لباس بھی ان سے ہٹایا گیا، اور دنیا میں وہ الگ تلگ اتارے گئے۔ کچھ علماء کے اقوال ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند علاقوں کی طرف اتارا گیا تھا، اور حوا علیہ السلام کو اس عرب علاقوں کی طرف کہیں اتارا گیا تھا۔ مختلف اقوال ہیں اس بارے میں، لیکن وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ پھر وہ کئی سالوں تک سرگرداں رہے۔ پھر کچھ احادیث میں آتا ہے کہ مقام عرفات میں وہ ایک جگہ پہ ملے جہاں ابھی بھی انہوں نے ایسا یادگار وہاں پہ ایک ستون سے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی کچھ احادیث میں ہے کہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ آدم علیہ السلام ایک دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام کر دیے کچھ دعائیں۔ وہ کون سی دعا تھی؟ وہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہمیں کوئی نہیں، مطلب اس گناہ کی دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ سو اس دعا کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ کیسے پتہ چلا کہ توبہ قبول ہوئی؟ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہ انہی کلمات کو جب اس کے دل میں القاء کیا تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، پھر اللہ نے اس کی طرف مطلب وہ رجوع کیا، اس کی توبہ کو ایکسیپٹ کیا، اور نہ ہی یہ کہ توبہ ایکسیپٹ کی، اللہ نے ان دونوں کو ملا بھی دیا، کیونکہ وہ رحیم ہے، اس نے اس میں مہربانی کی، ان دونوں کی ملاقات دوبارہ سے کروا دی۔ سو یہ تھا آج کا ہمارا درس، جو کہ بہت ہی سبق آموز تھا، بہت کچھ سیکھنے کو تھا ادھر۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، ہمیں، ہماری آل اولاد سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔